من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق اللہ مولانا العظیم. 7 قصے واقعات بیان کرنے بعد رسول اللہ کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں، یعنی ان واقعات کو پیغمبر اسلام کی رسالت پر دلیل بناتے ہیں کہ ایک امی جو کبھی مکہ سے باہر نہیں گیا، ان قوموں کے حالات جو سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے گزر چکی ہے صحیح بیان کر رہا ہے، اور تورات انجیل میں جس طریقے پر یہ واقعات ہیں اس سے بھی احسن اور صاف طریقے پر ان واقعات کو بیان کر رہا ہے. ذالک من انباء القرى، فرمایا یہ ان قرى اور ان بستیوں کی خبریں تھیں نقص علیک کا جو آپ کو بیان کر رہے ہیں، مانے کہ وحی الہی سے آپ پر آ رہی. تو وحی آنا دلیل ہے رسالت ہے، جب آپ کو وحی آ رہی ہے تو آپ رسول ہیں. اور ان بستیوں میں منہا قائم، کچھ جو ابھی بھی باقی ہیں جن کے آثار باقی، جس طرح قوم صالح کی بستیاں مدائن صالح آج بھی موجود ہیں، اس طرح فرعونیوں کی جو جگہ ہیں آج بھی موجود ہیں، خود فرعون کی میت موجود ہے. وہ حسید، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل صاف کر دی گئی. حسید اس فصل کو کہتے ہیں جو کاٹ دی جائے، جب فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا کہ یہاں پر پہلے کوئی فصل ہوئی تھی. قائم، کچھ قائم ہے اور کچھ بالکل صاف کر دی گئی، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بستیاں کاٹ. جس طرح قوم لوط کی بستیاں ہیں کوئی آثار نہیں ہے، وہاں پانی ہی پانی ہے. وما ظلمنا، اللہ فرماتے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ ہم نے ظلم کے نام نشان مٹا دیا تو ہم نے عذاب لا کر کو ظلم کیا، ولیکن ظلموا انفسهم، بلکہ انہوں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے قدرت کا، ایک پورا کائنات کا جو معاملات ایک نظام کے تحت ہے، یاد رکھیں وہ خود بخود وہ نظام پھر چلتا ہے. یہ جب اتنا بھر جاتا ہے، پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے جب سرکشی کا، تو خود ایک نظام چلتا ہے، اس نظام کے تحت عذاب آتا ہے اور ان کو مٹا دیا جاتا ہے، نام و نشان بھی نہیں رہتا. اللہ فرماتے فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اغنت عنہم، کوئی غنی نہیں کیا ان کو ان کے خداؤں نے، جھوٹے خداؤں نے. الذین یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے، من شیء، کچھ بھی، ذرہ بھی ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے، ذرہ بھی. کب؟ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا امر اور حکم آیا، عذاب آیا، ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے کہ کچھ دیر کے لیے رکاوٹ کر لیتے. وما زادهم غیر تتبیب، اور انہوں نے نہیں بڑھایا ان کو سوائے ہلاکت کے. تتبیب تبا، تبا میں نہ ہلاک ہو جائے، تبا
تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائیں، توڑ دیے جائیں. تو تتبیب کہتے تب بابا یتببو، کس چیز کو ہلاکت میں ڈالنا. تو ان خداؤں نے ان کو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں دیا کہ ان کو پوچھتے رہے اور اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. نبیوں کی مخالفت کی انہوں نے، توحید کی مخالفت کی. وما زادوہم، نہیں بڑھایا ان زادو کی جو ضمیر ہے ان جھوٹے خداؤں کی طرف ہے. وما زادوہم، ان کو پوچھتے رہے. وما زادوہم، اور نہیں بڑھایا ان کو غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے. اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتے ہیں، وہ یہ ظالمہ، جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں. ان نخذ علیم شدید، اللہ کی پکڑ نہایت دردناک اور سخت ہے. ڈھیل دیتے ہیں پھر یکدم پکڑتے ہیں. جب پکڑتے ہیں تو بہت سخت پکڑتے ہیں. یہ تو دنیاوی ذلت تھی جو ان کو ملی کہ دنیا میں عذاب آیا اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے اور ان کے نام و نشان مٹ گئے. یہ تو دنیاوی عذاب تھا یا دنیاوی ذلتیں تھیں. اب اللہ تعالیٰ آگے آخرت کی بیان فرماتے ہیں. یہ تو دنیا نہیں کہ دنیا میں بس ہو گئے تو کافی ہے، بلکہ آگے الگ ہے. آگے کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہے. کہتے نا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو آل فرعون میں اور بھی زیادہ سخت عذاب میں، یعنی پہلے دنیاوی عذاب اور پھر قیامت دن اشد العذاب میں، زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو. ان فی ذالک لآیا، اس میں نشانی ہے کہ من خاف عذاب الآخرہ، تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے نشانی ہے کہ دنیا میں ہم نے یہ حالات کیے ہیں. تو جو آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے. ذالک یومن مجموع لہ الناس، یہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے. مجموع لہ الناس، مجموع کا فاعل ناس ہے، یعنی سارے لوگ جمع کیے جائیں گے. وذالک یومن مشہود، اور وہ دیکھنے کا دن ہوگا. مشہود یعنی دیکھنے کا دن ہوگا، یعنی جس پر سب حاضر ہوں گے اس وقت. تو دیکھنے کا دن ہوگا، ایسا عظیم الشان دن ہوگا قیامت کا دن. مشہود، یوم مشہود، مشہود ہے کہ جس میں سب حاضر ہوں. وہ دن مشہور ہے، ہم شاہد ہوں گے. یہ ہے یوم مشہود کہ جس دن سب حاضر ہوں گے، جس دن دیکھنے کا دن ہوگا. وما نؤخر الا لاجل معدود، اور ہم مؤخر نہیں کرتے اپنے عذاب کو یا اس دن کو الا لاجل معدود، مگر چند گنی ہوئی مدت تک. اجل میں نے مدت، معدود گنی، ہمارے ہاں گنی ہوئی مدت ہے. تم لوگوں کو بہت لمبی لگ رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ ہی وقت ہے. کیونکہ دنیا کے جو انسان کا جیسا حوصلہ ہے وہ سمجھتا ہے 2 دن 10 دن، او وزر کیا ہو گیا. لیکن ذات الہی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں. وہاں تو 50,000 سال کا دن ہے، 1000 سال کا دن ہے. قرآن خود کہتا ہے فرشتے جو چڑھتے اوپر 1000 سال والے دن میں چڑھتے، تو وہاں کا 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. تو یہاں پر اب ہمارے سالوں کی اور ہمارے جو ہے وہ پوری عمر کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چند سیکنڈ اور چند منٹ ہے. اللہ فرماتے بھی چند منٹ ان کو مزے کرنے تو پھر ہمارا عذاب آ جائے گا ان پر. یوم یاتی، جس دن کیا آئے گا وہ، جب یوم جس دن وہ آئے گا، یوم یاتی جس دن وہ دن آئے گا. یاتی کا فاعل یوم ہے. جس دن وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا الا باذنی، مگر اللہ کے حکم سے. بڑے بڑے تو 30 مار خان اور فن خان دنیا میں، وہاں ان کی مجال نہیں ہوگی لفظ بھی منہ سے نکال سکے. کہتے پاؤں بھی اتنی احتیاط سے رکھیں گے کوئی آواز نہ پیدا ہو جائے اور رب تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. لیکن جس کو اجازت دیں گے، فرشتوں کو، نبیوں کو. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اب ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے، سعید، کچھ سعادت مند ہوں گے. ان آیات کو، یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ بھی قرآن مجید کی ان مشکل آیات میں سے ہیں
جس کو سمجھنا ضروری ہے اور جس میں بہت سے لوگوں نے اور بہت سے نام نہاد مفسرین نے اس میں ٹھوکریں کھائی. یہ بھی ان آیات میں سے. ان میں کچھ شقی ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پہلے شقیوں کا بیان کر رہے ہیں حالات، ان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر سعادت مندوں کے حالات. یہ قرآن مجید کی ترتیب بھی ہے کہ پہلے دوستوں کے حالات ہوتے، پھر جنتیوں کی بیان کرتے. اس لیے ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ہم نے حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب سے بات سنی. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب نماز میں تلاوت کرتے تھے، دوسری رکعت میں عذاب کی آیات پڑھنا پسند نہیں فرماتے تھے. جیسے آپ نے پہلے کام میں کوئی آیت پڑھ لی، دوسرے میں تبت یدا پڑھ دی، یا اور کوئی جس میں عذاب کا ذکر ہے. فرمایا یہ قرآن کی ترتیب کے خلاف ہے کہ اللہ نے پہلے دوستیوں کی حالت بند کر پھر جنت بیان کرتے ہیں بعد میں. پہلے نظارت ہے پھر بشارت ہے. یہاں پر بھی یہی ہے، شقی و سعید، پھر میں بدبخت اور سعید. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو پہلے بدبختوں کے حالات ہیں، پھر سعادت مندوں کے حالات. یہ قرآن مجید کا اصول ہے، یہ پلے باندھ لو. یہاں تو کلیات ملیں گے، کلیات آپ، اور اس کے اوپر ہم بزرگوں کا عمل بھی پیش کر رہے ہیں. یعنی اتنا ذوق تھا. الحمدللہ میرا بھی یہی ہے، اپنی حد تک وسع کوشش ہوتی نماز میں دوسری رکعت میں عذاب کی آیت نہ پڑھی جائے، پہلی میں پڑھی جائے، دوسری میں جنت پڑھی جائے. اور یہی ترتیب ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا دیکھ لو، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا دیکھ لو سب. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، وہ دوزخ میں ہوں گے. یہ ان کے اب آخرت کے حالات بیان ہو رہے ہیں. وہ لوگ جن کو دنیا میں عذاب آیا، پہلے ان 7 واقعات 7 قصے بیان کیے گئے اور ان کی دنیا کی ذلتیں بیان کی گئیں. كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، کہ دنیا میں پکڑ میں آئے. اور یہ آخرت کے حالات ہے. فَفِي النَّارِ، وہ دوزخ میں ہوں. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے زفیر و شہیق. زفیر اور شہیق گدھے کی آواز کو کہتے ہیں. جب گدھا شروع میں آواز نکالتا ہے تو وہ زفیر ہے، اور جو بعد میں نکالتا ہے وہ شہیق ہے. یہ زفیر اور شہیق گدھے کی آواز ہے. کہ جب آپ نے دیکھا گدھا 2 طرح کی آوازیں نکالتا ہے، ایک میں وہ سانس اندر لیتا ہے اور دوسرے میں باہر نکالتا ہے. ڈیچو ڈیچو جس کو کہے، ڈیچو ڈیچو سے تعبیر کرتے ہیں. نہ ہو تو آج ہی گدھے کی آواز سن لینا. جہاں گدھے نہیں ہیں وہ نیٹ سے سن لیں، نیٹ پر گدھے کی آواز موجود ہو. تو زفیر اس کی ابتدائی آواز کو کہتے ہیں. یعنی جس طرح گدھا جو ہے وہ چیختا ہے، زفیر و شہیق، ان کے لیے دھاڑنا و شہیق، اور ان کے لیے چنگھاڑنا ہوگا. کیونکہ ایک میں بھاری آواز ہوتی ہے، ایک میں باریک آواز ہوتی ہے. زفیر باریک آواز، شہیق دھاڑنے کو کہتے ہیں، دھاڑتا ہے. زفیر و شہیق. خالدین فیہا، یہ آیت سمجھو اس کو، ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. ما دام السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ جب تک آسمان زمین تو فنا ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک مدت کے بعد ان کو وہاں سے دوزخ سے نکال دیا جائے گا. تو یاد رکھو اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب ہے کہ چونکہ قرآن مجید عرب محاورے پر نازل ہوا ہے، اور عرب محاورے میں جب کسی چیز کو دائماً بیان کرنا ہوتا تھا تو زمین آسمان کا استعمال کرتے تھے کہ جب تک زمین آسمان قائم ہے تیرا نام رہے گا. اس سے مراد حالت دوام. تو یاد ہوا تو محاورے جو ہوتے ہیں ان میں لغوی معنی نہیں لیا جاتا، عرفی معنی لیا جاتا ہے. سن لو عرفی معنی کیا ہے اس میں، محاورے میں یہ ہے. ورنہ اگر ہم لغوی معنی کے اعتبار سے محاورے کریں تو بہت سے محاورے ہمارے حالت پر منطبق نہیں ہوں گے، تو اس کا لغوی معنی کچھ اور ہوگا. جو دن رات میں اور آپ بولتے، کتنے محاورے میں اور آپ بولتے.
تو ما دام سماوات سے مراد ہے وہ عرب کا محاورہ کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جس طرح جب تک آسمان زمین رہے ہیں، یہ عربوں کے محاورے پر ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رکھوں گا، ہمیشگی کے استعمال کرتے تھے، جیسے ما تعاقب الملوان، جب تک آگے پیچھے ٹرانسفر جاتے رہے الدوام۔ اور بعد نے کہا ہے کہ اس آسمان زمین سے مراد ہے آخرت کے آسمان زمین، یوم نبد الارض غیر الارض والسماوات، نہیں یوم نبد الارض غیر الارض، جس سے ہم زمین کو دوسری زمین میں پیدا کر دیں بنا دیں گے، اور آسمانوں کو بھی، پوری آیت وہاں پر ہے۔ تو وہ مراد آخرت کا اسم، تو آخرت جس طرح آخرت دائمی زمین آسمان بھی ہمیشہ رہے گا وہاں کا، اس وجہ سے کبھی ان سے عذاب ہٹے گا نہیں۔ الا ما شاء ربک، یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے خطا کھائی ہے، جب تک تیرا رب چاہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا رب چاہے کہ دوزخ فنا کر دی جائے گی، یہ ان کا نظریہ ہے بعض مفسرین کا، کہ دوزخ فنا کر دی جائے گی اور بس ختم، سب ختم ہو جائیں گے۔ کہتے الا ما شاء ربک، یہ مراد الا ما شاء ربک، جب تک تیرا رب چاہے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں الا ما شاء ربک کا استثناء جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ دوسروں کو ایک وقت کے بعد بعض مفسرین میں یہ کہہ دیا، ابن قیم بھی، ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی اس میں داخل ہے، بعض بات کے مفسرین انہیں کو بات کو لیا ہے، لیکن تمام جمہور مفسرین، صحابہ، تابعین، طب تابعین اور قرآن مجید کی دوسری نصوص اور احادیث مبارکہ اور امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ کافر کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکلیں گے اور نہ اس کو فنا ہے۔ جو فنا ہے، فنا کا تعلق اس عالم کے ساتھ ہے، بھئی یہ عالم فنا ہو جائے گا بس، وہ عالم فنا ہونے والا نہیں ہے، عالم آخرت میں فنا نہیں ہے۔ تو الا ما شاء ربک کا معنی کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھے کہ من، الا من شاء ربک، یہ ما سے مراد من ہے، کہ مگر ان لوگوں کو جن کو تیرا رب چاہے گا۔ تو اس سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو مسلمان اپنی نالائقی سے ابتداءً دوزخ میں جائیں گے اور شقاوتیں اپنے ذمے گناہوں کی ڈالیں گے، ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ اپنی گناہوں سے مجھے شقی نہ بنا، تو یہ جائیں گے۔ تو ان کو ایک خاص مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انبیاء السلام، اولیاء کرام، فرشتوں کی سفارش سے نکالیں گے، الا من شاء ربک، مگر ان میں سے جن کو تیرا رب چاہے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عصاۃ المسلمین ہیں، وہ نگار مسلمان، یہ مراد ہے یہاں پر کہ ابتداء تو سب جائیں گے جو بھی نالائقی کرے گا، لیکن اس کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا، الا من شاء ربک، مگر جن کو تیرا رب چاہے گا، اس میں مسلمان مراد ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، ایک تو یہ تفسیر ہے بالکل بے غبار ہے، صاف ستھری بات ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے جس کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ پسند فرمایا، اور یہ موضوع القرآن کے مصنف حضرت شاہ عبد القادر دہلوی نے کی ہے۔ وہ فرماتے الا ما شاء ربک جو ہے کہ مگر جو تیرا رب چاہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا یا جنت میں ہمیشہ رہنا ایسی چیز ہو جو ہمارے احاطہ قدرت سے باہر ہو، ہم چاہیں تو ختم کر دیں، کہ اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ لیکن سنت الہیہ یہ نہیں ہے، یہ سمجھ لی چاہیے بات۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالی قدرت اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالی کی سنت۔ سنت الہیہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کبھی دور سے نکالا جائے گا، لیکن اللہ اپنی قدرت کو قائم رکھا ہے، کیونکہ ہر شے اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر مشیت سے باہر نکل جائے گی تو پھر تو اللہ تعالیٰ اللہ ہی نہ رہیں گے۔ لہذا الا ما شاء ربک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ میری یہ سب میری قدرت کے تحت ہے، میری مشیت کے تحت ہے۔ اگر میں کسی وقت نہ چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، مجھ پر کوئی فرض نہیں ہے
لیکن سنت الہیہ نہیں ہے. جس طرح مجھے آپ کو روٹی دینا اللہ کے ذمہ فرض نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنا ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنی شان فضل سے ان چیزوں کو اپنے ذمہ واجب کیا ہوا ہے فضل کی وجہ سے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ضروری ہو جائے اور اس کی اتباع ضروری ہو جائے تو اللہ نہیں رہیں گے. کیونکہ فرض اور واجب وجوب جو ہے اس چیز کا لازم ہونا، یہ تو مخلوق کا وصف ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم کر جائے تو نگل نہیں سکتے. اللہ نماز فرض کر دے ہم اس میں سے نگل نہیں سکتے، کتنے بھی جتن کر لے اللہ ہے کہ بالکل ہی پاگل ہو جائے. جب تک اس کی انسانیت قائم ہے، عقل و فہم قائم ہے، نماز فرض ہے، لیٹ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، اشار سے پڑھنی پڑے گی، نگل نہیں سکتا. لیکن اللہ کی ذات پر ایسی کوئی چیز واجب فرض. تو حضرت فرماتے ہیں، اس کو حکیم الامت تھانوی نے پسند فرمایا کہ بہترین بات ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اس آیت میں الا ما شاء ربک کہہ کر کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا جو دوستیوں کو ہوگا یہ ہماری مشیت کے تابع ہے. کوئی نہ سمجھے کہ بھائی ہم پر لازم ہو گیا اور اب ہم ان سے نکالنے پر قادر نہیں ہیں. لیکن سنت الہیہ یہ نہیں ہے، نہیں نکلیں گے کبھی، کیونکہ دوسری نصوص میں اس کا بیان ہے. تو دوسری نصوص میں سنت کا بیان ہے یا قدرت کا بیان ہے، ان میں کوئی آپس میں منافات نہیں ہے، سمجھنی چاہیے بات. اور ان ربک فعل ما یرید کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں. اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ قدرت کو بیان کر رہے ہیں. الا ما شاء ربک اللہ فرماتے ہیں میں فعال لما یرید ہوں. اس لیے ہمارے والد صاحب لفظ فعال کو ناپسند فرماتے تھے. جو لوگ کہتے بڑا فعال ادارہ ہے، بڑا فعال، بہت ناپسند فرماتے تھے، بہت گھبراتے تھے. بلکہ ایک ادارے کا رسالہ دیکھ میں بڑا فعال ادارہ فرمایا ان کو نظر لگے گا اور یہ تباہ ہوگا اور چند سالوں میں ختم ہو گیا وہ ادارہ. میرے سامنے کی بات ہے، یہ بات بھی میں نے خود سنی. فرمایا اللہ کا وصف فعال لما یرید. واما الذین سعدوا، اچھا تیسری ایک تفسیر کی ہے تفسیر مظہری والوں نے، وہ کہتے ہیں الا ما شاء ربک سے مراد ہے کہ اس دوزخ کے طبقے سے ان کو ٹھنڈے طبقے میں لانا، کہ جب چاہیں گے مگر جب تیرا رب چاہے گا ان دوستوں کو گرم طبقے میں سے نکال کر زمہریر میں ڈالیں گے، اور جب چاہے گا زمہریر سے لے کر وہاں. تو الا ما شاء ربک میں دوستوں کا ادھر ادھر منتقل کرنا ہے، کیونکہ آگ میں رہ رہ کر جلنے کے وہ کچھ عادی ہو جائیں گے تو پھر ان کو ٹھنڈے طبقے میں ڈال دیا جائے گا. لازمی بات ہے گرمی میں ٹھنڈے میں ان کو کتنی تکلیف، پھر ٹھنڈے کا عادی ہو جائیں گے تو گرم میں ڈال دیا جائے گا. تو تفسیر مظہری والوں نے قاضی صلاح پانی پتی نے ایک تفسیر بیان کی. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو ساتھ مند ہوں ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جب تیرا رب چاہے، جب تیرا رب چاہے. یہ بھی قدرت کو، یہاں تو قدرت کا بیان ہے. جب تیرا رب چاہے، جب تک چاہے. لیکن آگے فرمایا دیکھو جنت فرما عطاء غیر مجذوذ، لیکن ہماری ایسی عطا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی. یہ لفظ آگے اس سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ صرف قدرت کا بیان ہے. الا ما شاء ربک، مگر جب تیرا رب چاہے. عطاء غیر مجذوذ، یہ عطا جو کبھی منقطع نہیں ہوگی. تو آگے الا ما شاء ربک کہنے کے بعد تسلی بھی دے دی جنتیوں کو کہ تمہارا تو کوئی گنجلک ہی نہیں، تم تو ہمیشہ رہو گے، کیونکہ عطاء غیر مجذوذ ہماری ایسی عطا جو کبھی جزا یا جزو کہتے ہیں جزا نخل، کہ جب جو نا وہ کھجوریں اتاری جاتی ہیں اس کو جزا جزو کاٹنا، پھل کو کاٹنا. غیر مجذوذ ایسا ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. لہٰذا اس میں یہ تو بالکل واضح ہے کہ جنتوں کے بارے میں تو آیت بتا رہی ہے کہ اللہ ما شاء رب میں قدرت کو بیان کیا ہے، لیکن آگے بھی فرما دیا عطاء غیر مجذوذ. دوستوں کے بارے میں جو تفسیر تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر. بس چلو.